السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں دوبارہ کچھ علاج کے بتانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابیوں کو، صحابہ اکرام کو، کہ میں کیوں نہ تمہیں ایک ایسا کلمہ توحید بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں کیوں نہ تمہیں ایک ایسا کلمہ مبارک بتاؤں جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ کا بیٹا جو تھا، صحابی کا جو بیٹا تھا، وہ گھر سے غائب تھا، مطلب اس کو دشمنوں نے اپنی قید میں کر رکھا تھا۔ تو آپ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو کہ اس کا کثرت سے ورد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا بیٹا گھر پر واپس آ جائے گا۔ تو آپ صحابی گھر پر گئے اور اپنی بیوی کو بھی کہا کہ آپ بھی پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے، اور آپ نے بظاہر خود بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت سے شروع کر دیا۔ چند ہی دن گزرے تھے تو کہ آپ کا بیٹے جو تھے، وہ جو دشمن کی قید میں تھے، وہ اللہ کے حکم سے اور اس کلمہ مبارک کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اور یہ کلمہ توحید کی برکت سے آپ کے گھر واپس آ گئے۔ اور وہ خود تو آئے اپنے ساتھ دشمن کے 100 اونٹ بھی لے کر آ گئے۔ تو آپ نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا گھر پر لوٹ آیا اور وہ ساتھ میں دشمن کے 100 اونٹ بھی لے کر آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، جتنے بھی امتی ہیں ان میں سے جو کوئی بھی انسان بیمار ہو، پریشان ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، اور جو کوئی قید میں ہو، کیسی ہی قید میں ہو، جو مطلب جھوٹی قید میں ہو، جیلوں میں ہو، جو اس پہ جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو کلمہ توحید ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی نیک ثابت ہوتا ہے۔ جو جیلوں میں میری بھائی میری بہنیں بھی ہیں قید، جو بچے بھی قید ہیں، جو جھوٹے مقدماتوں میں جیلوں میں بند ہیں، ان کی مائیں بہنیں، ان کے والد بھائی کثرت سے اس کا ورد کریں لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ تو انشاءاللہ وہ آپ کے بچے بھائی تمام عزیز و اقارب انشاءاللہ آپ کے گھر پر بحیثیت عزت کے ساتھ وہ واپس آ جائیں گے۔ مگر آپ کو کرنا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں، اور آپ کے ساتھ کیسی بھی پریشانی ہے، کیسی بھی بیماری ہے، مطلب کتنی بھی خطرناک آپ کو بیماری ہے، جو آپ مسلسل دوائیں کروا رہے ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور کئی سال ہو گئے، کئی ماہ ہو گئے، مگر بیماری میں افاقہ نہیں آتا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، خاص طور پہ وضو کی حالت میں ہر وقت رہنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ سے بہت دور چلے گئے ہیں، ہم اپنے ہی معاملات میں گرفتار ہو گئے، اور جب ہم اپنے ہی معاملات میں گرفتار ہوتا ہے انسان، تو پھر جب اللہ سے وہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نیکیاں، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں اور اللہ کے فرشتے فضل سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس کو شیطان اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، شیطان جکڑ لیتا ہے، اور جب شیطان جکڑتا ہے تو وہ انسان جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر انسان اس کو سخت ترین بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کو مہلک بیماریوں میں مبتلا کر کے اس کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، باوضو رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر میں کثرت سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم کثرت کی تعداد 500 مرتبہ ہے۔ آپ نے نماز ظہر ادا کریں، کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔
اور جماعت کے ساتھ نماز ظہر ادا کر کے گھر پر آ جائیں۔ گھر پہ آنے کے بعد آپ جائے نماز بچھا لیں، ایک پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ لیں اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل اپنے سامنے رکھ لیں، اور آپ نے ذکر کرنا ہے، یہ وظائف پڑھنے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے، یہ آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور تیل پہ دم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے عاجزی سے دعا مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ ہمارے معاملات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ اب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنی ہی گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ شیطان نے ہمیں ایسے ایسے راستوں پہ لگا دیا ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پکڑ ہوتی ہے، جب شیطان ہمیں چوٹ مارتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف ہی آتے ہیں ہم لوٹ کر، اور ہمیں آنا بھی اللہ ہی کی طرف چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہمیں موت دے گی، موت دی جائے گی، اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا، روزی دی، رزق تمام تر خوشیاں، دکھ، درد، غم سب اللہ کی ہی طرف سے آتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی سچی عبادت کرنی چاہیے، اس سے سچی توبہ کریں، اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، تیل پہ دم کریں، اور اس پانی کو اللہ کا نام لے کے اللہ شافی 3 دفعہ کر کے آپ اس کو پئیں، انشاءاللہ کیسی ہی کیوں نہ بیماری ہو، کیسی ہی خطرناک ترین کیوں نہ بیماری ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی، اور وہ تیل لگائیں۔ پھر دوسرے دن یہ عمل کریں، ظہر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پھر پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، 11 مرتبہ پہلے درود ابراہیم پڑھیں، پھر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور پانی پہ دم کریں۔ اس طرح یہ عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کسی بھی مہلک بیماری سے افاقہ ہوتا رہے گا اللہ کے حکم سے، جب تک آپ کو افاقہ نہیں ہو، کم سے کم ٹائم 41 دن کا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کیسی ہی کیوں نہ مہلک بیماری میں مبتلا ہوں گے، آپ کو اللہ شفا عطا کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکی بیماری ہے رنج اور غم اور دکھ اور تکلیف۔ تو جب آپ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں ویسے بھی اللہ کی ہی طرف پلٹ کے جانا ہوتا ہے، ہمیں یاد ہی اللہ تعالیٰ دکھ اور تکلیفوں میں آتے ہیں۔ جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کی ثنا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اس کی رحمتیں نہیں مانگتے، اس کی برکتیں نہیں مانگتے، ہم شیطانی چکروں میں لگے ہوتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کسی کا دل دکھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، تو تب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اگلے قدم پہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو صحت و تندرستی ملے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا معاملات عطا کریں گے، اور پھر یہ عمل 41 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو کیسی ہی کیوں نہ بیماری ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو افاقہ عطا کریں گے۔ واخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔